أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مارچ 2020 یعنی 8-9 مہینے پہلے ہم لوگ قرآن کی تفسیر میں سورہ نمل کی جن آیتوں تک پہنچے تھے اس کے بعد مساجد بند ہو گئی. یہ آخری 3 آیتیں تھیں. سورہ نمل کے معنی چیونٹی ہوتا ہے اور پوری سورہ اللہ نے مقرر کی قرآن کے اندر. سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جو انسانوں کے ساتھ جانوروں اور پرندوں کی زبان کو سمجھتے تھے. ان کی مجلس میں جس طرح انسان حاضر ہوتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، پرندے یا جانور جن کو وہ اجازت دیتے وہ بھی آتے اور وہ بھی ان سے گفتگو کرتے. جیسے آدمی بات کرتا ہے ویسے پرندے بھی بات کرتے ہیں. ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، آج بھی وہ پرندہ ہے. ہدہد بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی چھٹی حس اتنی تیز اور بیدار ہوتی ہے کہ وہ پانی کے اندر کی چیزیں، سینکڑوں میل دور کی چیزوں کو محسوس کر لیتا ہے. ویسے بھی جانوروں کے اندر اللہ نے چھٹی حس بہت مضبوط رکھی ہے. تو ایک دن مجلس ان کی بیٹھی تھی، جائزہ لینے لگے اور دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے. سب لوگ ہیں، ہدہد پرندہ نہیں ہے اور اس کی ایک خصوصیت تھی. تو کہا کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ یہاں میں اس مجلس میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ کہاں چلا گیا؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا. جب اسے یہاں حاضر رہنا چاہیے تو غیر حاضر کیوں ہے؟ یا ذبح کر ڈالوں گا. یعنی اتنا غصہ ہوئے اس کی بغیر وجہ بتائے غیر حاضری پر، یا پھر اپنی غیر حاضری کی کوئی صریح اور معقول دلیل لائے کہ اس وجہ سے وہاں سے غائب ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا اور بتایا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو یقینی خبر ہے، جس کا آپ کے پاس ابھی تک علم یا معلومات نہیں ہے. تو یہ ہدہد پرندے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اس پرندے کو نہ پا کر کے انہوں نے سوال کیا. کوئی شخص کسی مجلس میں جب بیٹھتا ہے، نہیں رہتا ہے، تو سوال کیا جاتا ہے. طالب علم کے بارے میں استاد پوچھتا ہے، دوست احباب کے بارے میں دوست احباب پوچھتے ہیں، حکمراں اپنی رعایا کے بارے میں پوچھتا ہے. ہدہد سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں تھا اور پرندہ تھا. اس کے بارے میں سوال کیا اور اپنے غصے کا بھی اظہار کیا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اسے میں سخت سزا دوں گا. کیوں سخت سزا دوں گا؟ اس لیے کہ بغیر عذر کے، بغیر بتائے وہ یہاں سے غیر حاضر کیوں ہوا. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد پرندہ دوڑا دوڑا آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس سبا سے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہوگی اور یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں. یمن کا علاقہ ہے، ایک قوم بھی تھی سبا، اور ایک شخص کے نام پر قوم بھی بنی تھی، اور اس وقت ایک شہر کا بھی نام ہے. اور وہ جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، یعنی وہ جو قوم تھی اس قوم کا جو حکمراں ہوتا تھا اس کو بولتے سبا کا بادشاہ. یعنی سبا قوم بھی تھی، سبا شہر بھی. کہا کہ سبا سے میں ایک خبر لایا ہوں. اور یمن جو موجودہ یمن ہے، جس کی راجدھانی صنعا ہے، وہاں سے کم و بیش 3 دن کا سفر تھا اس وقت.
3 दिन के मतलब कि ऊँट से, घोड़े से या जो भी सवारी रही हो, आज तो ظاہر سی بات ہے 2-2.5-3 گھنٹے کا ہوگا. تو وہاں سے اس نے کہا کہ میں ایک خبر لے کر کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے حاضری دی اور خبر دیا تو سلیمان علیہ السلام کو اطمینان ہوا. یہاں 3 چیزیں، 3 آیتیں ہیں. پہلی چیز کہ حکمراں رعایا کے بارے میں خبر رکھتا ہے، چاہے وہ رعایا معمولی ہی کیوں نہ ہو. اب پرندے بھی ان کی رعایا میں تھے، زبان سمجھتے تھے. خبر گیری یہ ضروری چیز ہے. رعایا میں سے کوئی، جیسے آج حکومتوں کا دیکھیں قانون ہے، کہیں جانا ہے، بعض سرکاری بڑے جو ملازمین ہیں ان کے ہاں آج بھی قانون ہے کہ ملک سے باہر جانا ہے تو پرمیشن لے کے جانا ہے. جیسے عدالتوں کے جج ہیں یا فوج کے بڑے عہدیدار ہیں، ہر ملک کا یہ سسٹم ہوتا ہے. تو جو حکومتوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں، حکمراں کو اختیار ہے ان کے اوپر سخت قوانین لاگو کرنے کا، تاکہ ان کے جو حکومتی جو سسٹم ہیں، جو پالیسیاں ہیں، وہ بہت جلد ادھر ادھر نہ ہونے پائیں. یہ انسانی فطرت ہوتی ہے. لیکن تیسری چیز کہ اگر عذر معقول، اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر دے دے تو اسے قبول کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ہدہد نے اپنا معقول عذر پیش کیا، یہ عذر اپنے دفاع کے لیے پیش کیا، کہا کہ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَإٍ یقین، میں قوم سبا کی طرف گیا اور وہاں سے یقینی خبر لایا ہوں. ایسی خبر جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے یا کوئی جھٹلا نہیں سکتا. کوئی آدمی کتنا بھی معتبر ہو، لیکن کوئی ایسی خبر دے جو اب تک کسی کو نہ معلوم ہو، تو اس خبر کو سچ ثابت کرنے کے لیے گواہ، ثبوت یا کچھ چیزیں پیش کرنی پڑتی ہیں. یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہے، دین کے معاملے میں بھی ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، دروازے پر آئے، دستک دیا 1 بار 2 بار 3 بار، کوئی نہیں نکلا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس لوٹ آئے. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھے کوئی نہیں ہے. پتہ یہ لگا کہ ابو موسیٰ آئے تھے، چلے گئے. پوچھا کیوں ایسا تم نے کیا؟ کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، دستک دو، 1 بار دو، تھوڑا انتظار کرو، دوسری بار دو، انتظار کرو، تیسری بار بھی نہ آئے تو تم واپس لوٹ آؤ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک یہ بات نہیں معلوم تھی اور بڑی نئی اور انوکھی بات تھی ان کے لیے. تو کہا ایسا ہے کہ اس بات کے لیے تم کو ثبوت اور گواہ فراہم کرنا پڑے گا. حضرت ابو موسیٰ صحابی ہیں، یقینی چیز ہے کہ صحابی رسول اس زمین پہ نبی کے بعد سب سے اونچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن ایک انوکھی اور نئی خبر جو کہ ان کو اب تک نہیں معلوم تھی، تو کہا کہ اس کے لیے ثبوت فراہم کرنا پڑے گا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح ہونے میں شبہ نہیں کیا تھا، بلکہ ثبوت اس لیے مانگا کہ چونکہ وہ خود ایک قائد، جرنیل اور بڑے بلند شخص تھے، ملک کو چلانا ہے. تو ایک مزید ثبوت کے ساتھ جب کوئی بات کسی سے لیں گے تو اس میں یقین پایا جائے گا، اعتماد پایا جائے گا، بیان کرنے نافذ کرنے میں آسانی ہوگی. تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے گواہی دیا کہ ہم لوگ موجود تھے تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی. اور عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اور سخت تھے نبی کے بارے میں، تاکہ یہ قانون جب نافذ ہو جائے، یعنی حدیثوں کو گڑھنے کا جو چور دروازہ بعد میں کھلا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنی زندگی میں بند کر دیا کہ صحابی رسول پر بھی ایسی پابندی کہ نبی کی حدیث ہے، کہا ہے انہوں نے، لیکن آپ اس کا ثبوت دیجئے. تو یہ پابندی لگا کر کے فتنہ جو وضع حدیث ہے، نبی کی طرف جھوٹی حدیثیں گڑھنے کا جو فتنہ ہے، اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بند کر دیا، بند کرنا چاہا. یہ ہوتی ہے حکمراں کی دور اندیشی. جو اسلامی حکمراں ہوتا ہے وہ بھی خلیفۃ المسلمین، یہ دور اندیشی کہ یہ پابندی لگا کر کے ایک ایسے دروازے کو بند کیا جو آگے بہت بڑے فتنے کا سبب ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل دور اندیش حکمراں کا بھی عمل ہے، خلیفہ راشد کا بھی عمل ہے.
فتنہ وضع حدیث کا جو ہے ایک طرح سے دروازہ، چور دروازہ بھی بند کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کے نبی تھے، نبی بہرحال سب سے بلند ہوتا ہے، اللہ کے یہاں بہت قریب ہوتا ہے، تو یہ جو ہدہد بہت قریبی تھا ان کے، اس کی خبر پر بھی کہا کہ اس کا تمہیں ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ یہ دور اندیشی ہوتی ہے تاکہ قرب حاصل کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہ جو بھی چاہے نئی نئی چیزیں پیش کر دے۔ آج بڑے لوگوں کی مجلسوں میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، چاہے حکمرانوں کے فتنے، کمپنی کا بوس ہوگا تو اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے نئے نئے جو آدمی سوچے گا میں ان سے قریب ہو جاؤں، جھوٹی خبریں لے کر کے آئے گا، یا دو چار آدمی کا ذمہ دار ہے تو آدمی اپنی قربت کے لیے نئی خبریں لائے گا جھوٹ سچ ملا کر کے۔ تو یہ جو سخت قانون نافذ کیا گیا، چاہے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ آدمی جو کہے پروف کے ساتھ، اس سے حکمراں، قائد، ذمہ دار یہ کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا، غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ غلط فیصلے بڑے بڑے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ کالج کا ذمہ دار ہو، اسکول کا ہو، مسجد کا ہو، تنظیموں کا ہو، جمعیتوں کا، حکومتوں کا، ملکوں کا، جن پر وہ اعتماد کرتا ہے، بہرحال اعتماد کرنا پڑے گا، اعتماد کرتا ہے، وہ جھوٹی خبریں لے کر کے آتے ہیں، وہ من گھڑت خبریں لے، وہ کہاں سے جائے گا تحقیق کرنے؟ جو شخص کرسی پر بیٹھا ہے وہ زمین پر اتر کر خبریں نہیں لائے گا، وہ اپنے جو مخصوص لوگ ہیں ان کی خبروں پر اعتماد کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم اس وقت جو ہے دنیا کی عدالتوں سے ہوتا ہے، یعنی ظالم جو روڈ پر ظلم کرتا ہے، قاتل، یہ اپنی جگہ، عدالتوں سے سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کیوں؟ حکومتیں یا عدالتیں جن پر بھروسہ کرتی ہیں وہ جھوٹی خبریں، جھوٹے گواہ، جھوٹے ثبوت، جھوٹے پروف لا کر کے جج کے سامنے پیش کر دیں گے، اور وہ جج جن پر بھروسہ کرتے، جیسے سرکاری وکیل ہو یا عام وکیل ہو جو زبان کا تیز ہو، اب ان ثبوتوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ دیتا ہے۔ تو یہ پابندی کہ کوئی بھی بات کہی جائے تو بغیر دلیل کے نہ کہی جائے کسی بھی مجلس میں، یہ ہر قسم کے فتنے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہی پابندی لگائی اور کہا کہ اس کی تمہیں خبر اور رپورٹ دینی ہوگی۔ تو ہدہد نے اپنا بھی دفاع کیا کہ میں ایک پکی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہوگی، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنا ایک نظام اور قانون دنیا والوں کو بتا دیا کہ کوئی کتنا بھی قریبی ہو اس کی خبر بغیر پروف کے، پکی رپورٹ کے نہیں قبول کرنا چاہیے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے نقش قدم پہ، انبیاء کے نقش قدم پہ چل کر کے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہ پابندی لگائی اور کہا کہ نہیں اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، یہ اتنا بڑا قانون کہ کتنا ہی معتبر انسان ہو، اب صحابی سے کون زیادہ معتبر ہوگا دین کے معاملے میں، کہا کہ اس بات کا پروف دینا ہوگا۔ یہ بہترین تربیت اور بہترین قانون تھا۔ تو ان 3 آیتوں میں یہ تربیت کی گئی۔ اس کے بعد کوئی کتنا بھی بڑا ہو، غلطی کا اس سے امکان ہے۔ سلیمان علیہ السلام انسانوں کے، جناتوں کے، چرندوں کے، پرندوں کی باتیں سمجھتے تھے، زبان سمجھتے تھے، اس کے باوجود بغیر ثبوت کے بات نہیں قبول کیا۔ یعنی بڑا چاہے عام آدمی ہو، چھوٹی کرسی پہ یا بڑی، اسے ثبوت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کی حکمت بھی تھی، اللہ کی توفیق بھی تھی۔ چوتھی چیز کہ انسان ہر لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر 10 بار کہیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے تو وہ لوگوں پر اس کا بہت اثر نہیں ہوگا، لیکن 1 یا 2 بار کہہ دیں کہ یہ آدمی چور ہے، بے ایمان ہے، زناکار ہے، شراب کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، تو 1-2 بار غلط کہنے سے سماج میں اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ صحیح 10 بار بھی کہیں گے تو اس کا بہت اثر نہیں ہوگا، کیونکہ غلط کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور صحیح کو قبول کرنے میں رکاوٹ بھی شیطان ہوتا ہے۔ تو خبروں کے بارے میں ہمیشہ تاکید اور تیقن اور یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی پختہ کسی کے پاس معلومات ہو اور اسے یقین ہو کہ آپ کو یہ خبر یا آپ کے پاس یہ معلومات نہیں ہے، تو یہ اسلوب کی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جو اب تک آپ کے پاس نہیں پہنچی ہوگی۔ یہ اسلوب ایسا نہیں کہ کوئی بڑا ہے تو سب جانتا ہی ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سلیمان علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہوگی،
تو سلیمان نے اس بات پر نہیں ڈانٹا اسے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، حکمراں ہو، چاہے جتنی بڑی سلطنت ہو، اللہ کے سوا غیب کا علم بندوں میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب کوئی بات بیان کرنے سے یہ ہو کہ شاید اس کو اعتماد نہ آئے، مجھ پر بھروسہ نہ کرے، تو یہ اسلوب کہ بینابین یقین، میں ایک دم پکی اور پختہ خبر دے رہا ہوں، یعنی اپنی بات کا وزن رکھنے کے لیے، اپنی بات کو سامنے والے کے دماغ میں بٹھانے کے لیے یا اس کی تاثیر کے لیے آدمی اپنے دفاع میں کہہ سکتا ہے کہ میں ایک پختہ خبر لایا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی بھی لاتا ہے، یہ ایک اسلوب ہوتا ہے مجلسوں کا کہ بات کو پختہ اور یقینی بنانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا جائے۔ تو یہ 3 آیتوں میں چند مسائل۔ اب ہدہد پرندہ کون سی خبر لایا، کیا رپورٹ تھی، کیا بات تھی، اس کی تفصیل کل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اب ہمارا فجر کا درس انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور قرآن کی تفسیر، اس کی باتوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔